إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله جل شأنه في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يعيد أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قل آمنت بالله ثم استقم معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے اور رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے سے فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمایا، اور رب العالمین نے نہ یہ کہ رمضان کے مہینے سے ہمیں اور آپ کو مستفید ہونے کا موقع دیا، بلکہ اپنی توفیق اور اپنے فضل اور اپنے احسان سے نوازا کہ ہم نے ہر قسم کی عبادتیں انجام دے کر رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو کمیاں اور کوتاہیاں، غفلتیں، سستیاں رہی ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، دین میں استقامت ایک بہت اہم چیز ہے، اور اگر کہا جائے تو استقامت ہی کل ہے، سب کچھ ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق کو پائے اور پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، اس سے منحرف نہ، کبھی اس سے بھٹکے نہ، کبھی وہ راستہ حق کا اس سے چھوٹے نہ۔ اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ دین اسلام کو انہوں نے اختیار کیا اور دین اسلام کو انہوں نے قبول کیا، کلمہ توحید کا اقرار کیا، لیکن ان کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہ لگی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دولت نصیب فرمائی وہ اس پر جمے نہیں رہ سکے، استقامت نہیں حاصل کر سکے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اعتقادی ارتداد ہو اور چاہے عملی ارتداد ہو اور چاہے نظریاتی ارتداد ہو، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک یہ معاشرے اور سماج میں موجود ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک آدمی آ کر کے دیہات کا تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام مجھے اسلام لانا ہے، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور نبی علیہ السلام نے اس سے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیعت فسخ کر دیجیے، مجھے اسلام میں نہیں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار کیا کہ بیعت کیوں فسخ کرے بھائی؟ بہرحال وہ آدمی اسلام سے پھر کر کے وہ مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے، اسلام کی دولت ملی میرے بھائیوں، لیکن اسلام کی دولت کو سنبھال نہیں پائے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا جو دین ہے میرے بھائیوں، وہ کوئی وقتی دین نہیں ہے، کسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، کسی کیا نام ہے دن کے ساتھ خاص ہے، کسی حالت کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے مسلمان بھائیوں یا ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ تو ڈٹے رہنا اور جمے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے، یہی اصل۔ یہ آپ کو دسیوں بار بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی رمضان بھر خوب عبادت کرے، رمضان بھر عقیدہ توحید پر رہے، زندگی کے 40 سال تک خوب عبادت کرے، 50 سال تک خوب عبادت کرے، لیکن رمضان کے بعد یا زندگی کے آخری ایام میں منحرف ہو جائے، وہ راستے سے بھٹک جائے، تو میرے بھائیوں اس کی ان عبادتوں کا اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اور یاز باللہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ 40 سال نمازیں پڑھی اس نے، 40 سال وہ عقیدہ توحید پر رہا، 40 سال وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہا، 50 سال کرتا رہا۔ اگر وہ 50 سال اللہ کی بات کرنے کے بعد، توحید پر ڈٹے رہنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر منحرف ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، وہ 50 سال کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرتے دم تک جمے رہنا، حق پر ڈٹے رہنا، یہ شریعت اسلامیہ کو مطلوب ہے میرے بھائی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ
الا وانتم مسلمون. حالت اسلام میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر کے مرا کرو. اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے اور سماج میں کہ ہم اور آپ استقامت کسی عمل پر، دین پر، حق پر، توحید پر، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن وقتی طور سے اگر کسی عبادت کے لیے بلایا جائے تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہے. بھائی جمعہ کے دن نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیوں؟ ہفتے میں ایک دن پڑھنا. روزانہ کون پڑھتا ہے؟ ہفتے میں ایک دن پڑھو، کام ختم ہو گیا، اپنا کام ہو گیا. عید کے دن اور زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ سال میں ایک بار پڑھنا. رمضان میں عبادت کا اہتمام، فرائض اور واجبات کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سال میں ایک مہینہ کرنا ہے. لیکن جہاں کنٹینیوٹی کی بات آتی ہے، جہاں تسلسل کی بات آتی ہے، جہاں استقامت کی بات آتی ہے، وہاں پیچھے ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایسا عمل کہ ہم کبھی کریں پھر چھوڑ دیں، پھر کریں پھر چھوڑ دیں، اس عمل کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا نہیں. آپ 50 سال سے رمضان کی عبادتیں کر رہے ہیں. رمضان آتا ہے فرض نماز پڑھنے لگتے ہیں، رمضان جاتا ہے فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی قسم اس منبر پر کھڑا ہوں میرے بھائی، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو رمضان کی ان عبادتوں کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. کوئی فائدہ اس کو آپ کو نہیں حاصل ہوگا. اللہ رب العزت کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے اس عبادت کی کہ ہم کسی ایک موسم میں عبادت کر لیں، ہم کسی وقت میں عبادت کر لیں اور اللہ رب العزت سے اس کے بعد ایسے منحرف ہو جائے کہ اپنی زمانے حاصل گئے، ہم کو ضرورت ہی نہیں نماز کی، ہم کو آنا ہی نہیں بیٹھا، ہم کو پڑھنا ہی نہیں نماز ہے. پھر آئے گا رمضان تو ہم پڑھیں گے. یہ استقامت، یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، وہ امن و امان والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ ہدایت یافتہ. ایمان لانے کے بعد شرک کرو، ایمان لانے کے بعد کفر کرو. نماز چھوڑنا کفر تو ہے، نماز چھوڑنا کفر تو ہے میرے بھائیو. سب لوگ تو اس کو جانتے ہیں نا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہے. قیامت تک کوئی انسان اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا. شرک اور کفر کے بیچ میں، ایمان کے بیچ میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. نماز پڑھتا ہے تو مومن، نماز نہیں پڑھتا ہے شرک کرنے والا، مشرک اور کافر. یہ تو مطلب ہوتا ہے بین الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. شرک اور کفر کے بیچ میں اور آدمی کے بیچ میں جو چیز تفریق کرنے والی ہے، کیا یہ کسی امام کا فتویٰ ہے؟ کیا کسی عالم کا اجتہاد ہے؟ کیا کسی عالم کا ایکسپیرینس ہے؟ کیا کسی کا جو ہے کوئی محفوظات میں سے ہے؟ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں میرے بھائی. استقامت اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں میرے بھائیوں. اس مسئلے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. رمضان کے مہینے میں عبادتوں کے اہتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نفلی نماز زیادہ پڑھنے لگی. آپ سال بھر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چلو قیام رمضان پڑھو، خاص اس کا اہتمام. سال بھر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے تھے، چلو رمضان میں زیادہ کرو تلاوت. سال میں آدھا صفحہ ایک صفحہ کر پاتے تھے، چلو یہ کرو. مستحبات اور جو ہے نوافل اور جو فضائل ہیں وہ رمضان میں زیادہ انجام دیجیے. یہ رمضان میں عبادت کا کہاں مطلب ہے کہ رمضان آئے فرض پڑھنے لگے، رمضان جائے چھوڑ دیجیے. کون سی ڈکشنری میں ہے میرے بھائیوں؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کون سے قرآن میں میرے بھائیوں کہ فرض نماز رمضان آئے پڑھنے لگیے اور رمضان چلا جائے چھوڑ دیجیے؟ فرض نماز ہمارے اوپر بالغ ہونے کے بعد سے جو فرض ہوتی ہے، تو جب تک اس جسم میں جان ہے، جب تک روح نہیں نکل جاتی ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. آپ بیمار ہو
آپ پریشان حال ہو، آپ بہت غریب ہو، آپ بہت جو ہے فقر و فاقہ کشی کے شکار ہو، آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہو، لوگ آپ کو بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ بہت بزی ہو، آپ کی فیملی بہت بڑی ہے، آپ کو معاش کے لیے بڑی محنتیں کرتی، اس سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن رمضان روزے کی نماز کی فضیلت یہ ایک طرف ہے. پریشان حال ہو تبھی نماز پڑھنی ہے، غریب ہو تبھی نماز پڑھنی ہے، ملازمت کرتے ہو جو ہے آپ کا باس بہت بڑا ظالم ہے، آپ کو الٹے سیدھے جو ہے الفاظ سناتا ہے، پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. تو میرے بھائیوں، استقامت علی الدین، استقامت علی الطاعہ، دین پر استقامت اختیار کرنا، دین پر جمنا، دین پر ڈٹنا، یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے میرے بھائی، بہت اہم چیز ہے میرے بھائی. اسی لیے قرآن کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں استقامت کی بڑی جو ہے کیا نام ہے تاکید کی گئی ہے، بڑی تاکید کی گئی. 10 اور 20 آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے فرمایا. ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان چلا گیا، اب ہم وہ قیام رمضان نہیں کر پا رہے ہیں، قیام اللیل نہیں کر پا رہے ہیں. ہم جہاں 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے تھے دن میں، اب 10-20 بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. یہ سمجھ بات آتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہم جہاں 5-5 صفحے ایک پارہ پڑھ لیتے تھے ماشاءاللہ رمضان میں، اب اتنی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اتنی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن منہ موڑ لیں میرے بھائیوں، اللہ سے اعراض کر لیں، اور ایسا جیسے کہ ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ کی، ہم کو اللہ کے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کے سزاؤں کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، ہم کو نہیں آنا ہے نماز پڑھنے تو نہیں آنا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے. تو ایسے ہر دھرمی سے میرے بھائیوں مسلمان تو نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہر دھرم نہیں ہوتا ہے، مسلمان موتی اور فرما بردار ہوتا ہے. اگر ہر دھرمی ہم کو کرنی ہے تو اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام لانے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اسلام لانے کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی گردن اللہ کے حوالے کر دینا ہے. یہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کہتے ہیں جس کی گردن میں رسی پڑی ہوئی ہو، اس کا مالک اونٹ کا یا کسی جانور کا جدھر چاہے لے جائے، ادھر چاہے لے جائے، ادھر چاہے لے جائے، ادھر چاہے لے جائے، بیٹھ جا، کھڑے ہو جا، تو وہ ویسا کرتا رہے، ویسا کرتا رہے. اب بتائیے اگر وہاں پر جو ہے اونٹ سرکشی کر جائے، نہیں نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا، تو مالک کیا کرے گا؟ کیا کرے گا میرے بھائی؟ فائدہ کیا ہے اس کا رکھنے کا؟ چلو ذبح کر دو، ختم ہو جائے بیٹا. یہ اپنے کام کا نہیں میرے بھائی. ہم اور آپ اپنی گردنیں اللہ رب العزت کے حوالے کر چکے ہیں میرے بھائی کہ رب العالمین تو جدھر بلائے گا ادھر ہم جائیں گے. اور اللہ رب العزت آپ کو بہت معمولی جو ہے حکم دے رہا ہے اور بہت آسان احکامات فرما رہا ہے. 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھ لیجئے، فرائض کا اہتمام کیجئے، آپ محرمات سے بچیے، ایمان اور عقیدہ توحید پر قائم رہیے، منہج سلف صالح کو مضبوطی سے تھامے رہیے. اللہ رب العزت یہی ہوتے ہیں. نہ آپ کو کہتے ہیں کہ دنیا مت جاؤ، دنیا میں مت کماؤ، پیسے مت کماؤ، ملازمت مت کرو، بیوی بچوں کے ساتھ مت رہو، بیوی بچوں کے ساتھ خوشیاں مت مناؤ. یہ سب اللہ تعالیٰ تھوڑی کہتے ہیں. آپ کو آزادی دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیے. آپ جو ہے کیا نام ہے 2-2 3-3 4-4 شادیاں کیجئے. آپ اس دنیا میں جو اسلامی حدود میں رہ کر کے جو خوشیاں ہیں ان خوشیوں کو منائیے. آپ اللہ رب العزت نے کسی کو کہا ہے کہ مطلب ایک بالکل ایسے ہی جو ہے کیا نام ہے لاچار اور مجبور اور کسی ہنسنا نہیں، کہیں گھومنا نہیں، کہیں خوشی منانا نہیں، بالکل نہیں. اللہ رب العزت نے ایسا کہا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا منہج یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مجلسیں ہوتی تھی تو ہنستے تھے، شعر شاعری ہوتی تھی، اشعار سناتے تھے، ہنستے تھے اور خوشیاں مناتے تھے. لیکن کیا ان کی خاصیت تھی کہ اگر کہیں اللہ رب العزت کی حکم کی کوئی خلاف ورزی ہو جاتی تھی تو ان کی آنکھیں جیسے الٹ جاتی تھی. اتنا غصہ ہوتے تھے جیسے آنکھ الٹ گئی ہو. کیسا لگتا ہے انسان جب غصہ ہوتا ہے؟ یہ حالت ان کی ہو جاتی تھی. اللہ کے ہم کے خلاف ورزی نہیں، یہ نہیں. رب العالمین کے ہم کے خلاف ورزی کر کے ہم کو خوشیاں منا کے کیا مطلب ہے؟ رب العالمین کے ہم کی خلاف ورزی کر کے ہم کو جو ہے آرام حاصل کرنے کی کیا مطلب ہے؟ ہم آرام دہ کمرے میں سوئے رہیں، اے سی چلے، ہر قسم کی سہولیات ہو، ٹھنڈا پانی ہے، آرام دہ گدے ہیں، ہم کو نماز چھوڑ کر کے سونے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ نماز پڑھ لو، جاؤ سو، آرام کرو. اللہ رب العزت آرام کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں استقامت اختیار کیجئے.
میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ ان اسباب اور ان وسائل کو بیان کروں جو استقامت علی الحق اور استقامت علی الطاعت دین اسلام پر جمنے کے وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی اور میرے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی، واللہ ان کا دل کہتا ہے کہ وہ نمازیں برابر پڑھتے رہے لیکن نہیں پڑھتا۔ بہت سارے بھائی ہیں، ایک دو نہیں میرے بھائی، بہت سارے بھائی رمضان جانے کے بعد وہ نمازیں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لیکن واللہ نہیں پڑھ پا رہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا کچھ سبب بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے۔ ان وسائل کو جب آپ اختیار کریں گے تب آپ دین پر جم پائیں گے۔ آپ کتنا بھی چاہیں کہ میں دین پر جمے رہوں، نہیں جم سکتے میرے بھائی۔ ان وسائل کو اختیار کرنا پڑے گا آپ کو، ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا آپ کو، جن اسباب کو رب العالمین نے استقامت علی الدین کے لیے جو ہے ہمارے لیے مشروع فرمائے ہیں اور اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس خطبے میں کچھ اور اگلے خطبے میں کچھ باتیں اس تعلق سے ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے استقامت کے لیے، دین پر جمنے کے لیے، کہ ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آدمی کہتا ہے عقیدہ بہت مضبوط ہے لیکن نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، نہیں، جھوٹ ہے۔ دنیا کے بہت بڑی جھوٹوں میں سے جھوٹ ہے، بہت بڑی جھوٹ ہے۔ عقیدہ مضبوط ہو، عمل کمزور نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ اور عمل کا بہت گہرا راستہ ہے میرے بھائی، بہت گہرا واسطہ ہے، تعلق ہے۔ ممکن ہی نہیں میرے بھائی، عمل اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر عقیدہ ہو، چاہے وہ جو ہے آخرت کے دن پر عقیدہ ہو، چاہے نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر عقیدہ ہو، کتابوں پر عقیدہ ہو، فرشتوں جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، یہ جو عقائد کے جو باب ہیں، یہ میرے بھائیوں اس کو مضبوط کیجئے۔ مضبوط جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ عمل میں مضبوط ہوں گے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے بہت پہلے سے کہتا ہوں اور ہر جگہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میں نے بہت کچھ پڑھا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، چوری بھی ہوئی، زنا بھی ہوا، مرڈر بھی ہوا، جھگڑے بھی ہوئے، بہت کچھ۔ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں برائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ برائیاں پائی گئی، خودکشی بھی ہوئی، لیکن کوئی ایک واقعہ بتا دے میرا بھائی کسی ایک صحابی کا نام لے کر بتا دے کہ فلاں صحابی تھے، فلاں نام تھا، بہت پکے مومن موحد لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، نہیں ملے گا۔ کوئی مسلمان، کوئی مومن نماز نہ پڑھے، پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایک نام نہیں ملے گا، ایک نام نہیں ملے گا میرے بھائی۔ یہ ہمارا فتنے کا زمانہ ہے، عقیدہ بہت مضبوط ہے، حدیث ہے مضبوط پکا، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنا عقیدے کی کمزور ہونے کی دلیل، علامت ہے میرے بھائی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت عقیدے میں جب خلل ہوتا ہے، شرکیہ چیزیں پائی جاتی ہیں، نظریات میں جب کمزوری ہوتی ہے تو اس کی مثال بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے عقیدے میں خلل ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چیز آسمان سے گر جائے، آسمان سے گر جائے، اوپر سے کوئی چیز گر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کو پرندے اچک لیں، پرندے اس کو اچک لیں، لے لیں، یا اس کو ہوا بہت دور کے میدان میں اڑا کر لے کر چلی جائے، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ عقیدہ کمزور ہوتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی یہ، کبھی نماز پڑھ رہے، کبھی نہیں پڑھ رہے، کبھی جو ہے تقویٰ طہارت کی بات تو کبھی نفاق کی بات، نعوذ باللہ، ادھر ادھر ہٹتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ آدمی آسمان سے گرا ہے اور چاہے اس کو پرندے اچک لے، چاہے اس کو کوئی جانور کھا لے، چاہے ہوا اس کو اڑا کر کے کہیں بھی دور کی ضلالت میں گڈھے میں جا کر کے ڈال دے، کچھ بھروسہ نہیں۔ عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے
تو اتنا آسان ہے ایک مومن کو جو ہے بے نمازی بنانا؟ مومن بے نمازی ہو یہ تو ممکن ہی نہیں میرے بھائی، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائی۔ آپ لوگ ہمارے بہت سارے بھائی احباب گلف میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احباب کو دیکھیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھیے گلف میں، کہ مطلب ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے، بہت کچھ برائیاں پائی جا رہی ہیں، لیکن اگر اذان ہو جائے تو رک کر کے نماز ضرور پڑھیں گے۔ گلف میں آپ ہی لوگ بتاتے ہیں اور ہم نے خود دیکھا ہے وہاں رہتے ہوئے کہ بہت کچھ کمیاں ہیں اس کے پاس، لیکن اگر نماز کا وقت ہوتا ہے، کہیں راستے میں ہو، کہیں اپنے کمپاؤنڈ میں ہو، کہیں اپنے باغیچے میں ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم عقیدے کو مضبوط کریں، اور اس کے علاوہ جو وسائل انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ڈٹے رہنے اور جمع رہنے کی توفیق فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم وعلیکم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأذل الشرك والمشركين في كل مكان۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔